السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے آج سے کئی سال پہلے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت اور اس کے بعد اعلیٰ ترین اپلیٹ بینچ کی ججز نے یہ متفقہ فیصلہ صادر کیا تھا کہ ملکی معیشت کو سود کے نظام کے تحت چلانے کی نہ شرعاً کوئی گنجائش موجود ہے اور نہ یہ عمل پاکستان کے حصول کے مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ اس لیے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ فی الفور نظام معیشت کو غیر سودی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ اس فیصلے پر دہائیاں گزرنے کو ہیں اور اس دوران کتنی حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن نہ تو اس سلسلے میں کوئی ادنا سا قدم دیکھنے کو ملا اور نہ ہی قانون ساز اداروں میں اس حوالے سے کوئی توانا آواز سننے میں آئی۔ نہ اس غفلت پر عدالتیں کبھی جزبوز ہوئیں اور نہ ہی کوئی سیاسی تحریک اٹھی، نہ کوئی احتجاج برپا ہوا، نہ کوئی لانگ مارچ عمل میں آیا۔ ہماری دینی سیاسی جماعتیں جمہوریت کے خود ساختہ تقدس کی بحالی کے لیے جس قدر سرگرم رہیں، اسی قدر اس حوالے سے خاموش کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جن کا اس تاریخ ساز فیصلے میں بھی نمایاں کردار رہا، اب بھی گاہے بگاہے اہل سیاست کو اس حوالے سے یاد دہانیاں کراتے رہتے ہیں، لیکن یہ جمود ٹوٹنے میں نہیں آ رہا۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک کا وہ سب سے بڑا مسئلہ جس پر ہر شخص پریشان ہے، اسی کے بارے میں تبصرے ہیں، ہر طرف اسی مسئلے کا چرچا ہے اور دانشوروں کی تمام تر دانش اور قلم کاروں کا سارا زور قلم اسی پر صرف ہو رہا ہے۔ اخبارات کے کالم اسی کے ذکر سے پر ہیں اور خبریں بھی زیادہ تر اسی متعلق ہیں۔ وہ مسئلہ تباہ حال معیشت ہے۔ معیشت ڈوب رہی ہے اور امن و امان عنقا ہو رہا ہے۔ بھوک اور خوف نے ہر کسی کو موت سے پہلے ہی مار رکھا ہے۔ کوئی بھی آسودہ حال نہیں، نہ ہی خوف سے آزاد۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ سے اعلانیہ بلکہ فخریہ جنگ جاری ہو، وہاں یہ سب تو یقینی ہوگا اور یہ جنگ بند کرنے پر کوئی تیار نہیں۔ ذرا سوچئے، کسی معمولی سے حکمران سے کسی کی اعلانیہ جنگ ہو اور طاقت و قوت میں وہ اس کے مقابلے کچھ بھی نہ ہو، تو کیا اسے امن، چین اور اچھی معیشت نصیب ہو سکتی ہے؟ کیا وہ 3 وقت کا کھانا اطمینان سے کھا سکے گا؟ کیا وہ اپنی جان پر مامون ہو سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ بادشاہوں سے لڑنے والوں کا کھانا بند کر دیا جاتا ہے، وہ تنگی سے زندگی گزارتے ہیں، اپنے مال و دولت سے صحیح انتقال نہیں کر سکتے اور ان کا خوف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر سوچئے، کیا اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان طاقت کا اتنا بھی توازن ہے جتنا ایک عام شخص اور ایک حکمران کے درمیان ہوتا ہے؟ یہاں تو اتنا بھی توازن نہیں جتنا ایک انسان اور ایک حقیر مچھر کے درمیان ہوتا ہے، اور کسی ایک شخص یا ایک ملک تو کیا ساری دنیا کی طاقت، قوت، وسائل مل کر بھی ایک مچھر جتنی حیثیت حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر بتائیے، ایسی جنگ میں امن کہاں اور اطمینان کہاں؟ 2 گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلانیہ جنگ قرار دیا گیا ہے، ایک سود اور دوسرا اولیاء اللہ کو ستانا۔ جس معیشت کا تمام تر در مدار سود کی لعنت پر ہو، لینا بھی سود پر اور دینا بھی سود پر، ایسی باغی معیشت کس طرح ترقی کر سکتی ہے اور کس طرح آسودگی کی ضامن بن سکتی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ اگر تم سود کا معاملات فرق نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف واضح اعلان جنگ ہے۔ دنیا پر پریشان ہے کہ معیشت ڈوب رہی ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ رب سے جنگ کرنے والوں کو تو ڈوبنا ہی ہوتا ہے، ہلاک ہونا ہی ہوتا ہے۔ دنیا پر پریشان ہے کہ مال کو بڑھانے کی اتنی تدبیریں کی جا رہی ہیں، مال اس قدر تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے جس کا ہر فیصلہ اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیں گے، سود کو مٹنا ہی پڑے گا، کم ہونا ہی پڑے گا۔ معاشی منصوبے ناکامی کا شکار ہیں۔ دنیا کو اس بھنور سے نکالنے کی ہر تدبیر بیکار اور رائے گاہ جا رہی ہے۔ معیشت کو کنٹرول کرنے میں کامیابی نہیں مل رہی، اس لیے کہ کامیابی سود کو چھوڑنے اور اس سے پرہیز کرنے میں رکھی گئی ہے۔ یہاں کامیابی پھر سود میں ہی ڈھونڈی جا رہی ہے، وہ کہاں ملے گی؟ یہاں مرض میں ہی علاج تلاش کیا جا رہا ہے تو اس سے صرف مرض بڑھے گا اور کچھ نہیں۔ ساری دنیا بھوک، قلت، پریشانی کا واویلا کر رہی ہے۔ ہر طرف بحران ہی بحران ہے۔ مالیاتی ادارے تباہ ہو رہے ہیں، فیکٹریاں کم ہو رہی ہیں،
کمپنیاں ختم ہو رہی ہیں جبکہ جہاد بڑھ رہا ہے، دینی مدارس بڑھ رہے ہیں، مجاہدین اور طلباء کی تعداد میں ہر طرف اضافہ ہی اضافہ ہے۔ حالانکہ ان سب کو مٹانے پر مال خوب خرچ ہو رہا ہے، زور خوب صرف ہو رہا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ان سارے کاموں کے پیچھے صدقہ کی طاقت ہے، جس کے بارے میں احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے کہ صدقہ کو بڑھایا جائے گا، اس میں برکت دی جائے گی۔ صدقہ دینے والے کا مال بھی بڑھتا ہے اور اس سے شروع ہونے والا کام بھی، جبکہ سود کے مال کے زور پر ان کاموں کو مٹانے کی ہر کوشش مٹتی جا رہی ہے، ناکامی کا شکار ہے۔ سو یاد رکھیں، جہاں معیشت کا تمام تر انحصار سود پر ہوگا، وہاں بھوک ہوگی، افلاس ہوگا، خودکشیاں ہوں گی، بے یقینی ہوگی، خسارہ ہوگا، تباہی و بربادی ہوگی۔ لاکھ منصوبے بنا لیے جائیں، 1000 کمیشن قائم کر لیے جائیں، سینکڑوں اقدامات کر لیے جائیں، بھیک کے کشکول لے کر دنیا بھر کے چکر لگا لیے جائیں، تجزیوں تبصروں کے دفاتر بھی بھر لیے جائیں، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ جنگ جاری رہے گی تو اطمینان کی روٹی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ ہماری زمینیں دنیا میں سب سے زیادہ گندم اگاتی رہیں اور ہمارے ملک میں گندم اور آٹے کا بحران رہے۔ اس کا سبب اس جنگ کے کوئی نہیں، اس جنگ کا روکنا ہوگا، پھر ہی اچھی معیشت نصیب ہو سکے گی، ورنہ یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ اور جس ملک کی حکومتوں کا تمام تر مطمع نظر اللہ کے اولیاء کو ستانا ہو، ان کے خلاف کارروائیاں کرنا ہوں، غیروں کے اشارے پر یہ سب کر کے اسے صبح شام اپنا کام قرار دینا ہو، اپنی ضرورت گرد آنا ہو اور اپنا فرض منصبی سمجھنا ہو، اس ملک کو امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ مجاہدین اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، کیونکہ وہ موت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے موت کی تمنا اور شوق کو ولایت کی نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ طلباء اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے فروغ کا جذبہ لے کر گھر بار ماں باپ چھوڑ کر مسافر کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور اپنا وقت اللہ کے راستے میں گزارتے ہیں۔ علماء اللہ کے ولی ہیں، جو دین کی فروغ کی محنت میں مصروف رہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کی محنت کرنے والے اللہ کے والی ہیں، جو غیر اللہ کو دلوں سے نکالنے کی محنت کرتے ہیں۔ ان سب کو جب ستایا جائے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، ان پر ناروا پابندیاں عائد کی جائیں، انہیں ڈرایا دھمکایا جائے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ ہوتی ہے۔ مظلوم بے گناہ مسلمان جنہیں دین کی نسبت سے ستایا جائے، عورتوں بچوں پر بم برسائے جائیں، ان کے معاشی ناکہ بندیاں کی جائیں، انہیں گھروں سے بے گھر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔